الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی آپ کی صفات کا ذکر، معجزوں سے بھی آپ کا نبی ہونا واضح ہے، لیکن حسد اور بغض کی اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس سے یہ علم بھی جاتا رہتا ہے، تھوڑا بہت جو علم ہوتا ہے، جو معرفت ہوتی ہے، جو پہچان ہوتی ہے، حسد اور بغض، نفسانی خواہشات، کبر، یہ چیزیں روک دیتی ہیں، یہ آڑ بن جاتی ہیں پہچاننے سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا، علم تو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہزاروں لڑکے ہوں، ان میں اپنے بیٹے کو آدمی فوراً پہچان، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے کپڑوں کو بھی پہچان لیتا ہے، اس کے جوتے کو بھی پہچان لیتا ہے، اس کی چال کو بھی پہچان لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں بیٹے کو پہچاننا۔ تو آپ کی پہچان میں اور ہماری پہچان میں فرق ہے۔ ہمیں لوگ پہچانتے ہیں جب ہم دنیا میں آتے ہیں، پہلے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی لوگ پہچانتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا نام پیدا ہوتے ہی عرش پر لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، پہچان۔ ہمیں سارے لوگ نہیں پہچانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے پہچان لیا، کافروں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، اگرچہ مانے نہیں، پہچان گئے۔ ابو طالب بھی کہتے تھے، وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَصَدَقْتَ فِيهِ ثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا۔ آپ نے مجھے دعوت دی، اے میرے بھتیجے، تم نے مجھے دعوت دی اور مجھے یقین ہے کہ آپ سچے ہیں۔ یہ سچے آپ کو پہچانتے تھے، سچا ہونا آپ کو پہچانتے تھے، چچا بھی۔ وَصَدَقْتَ فِيهِ ثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا، آپ نہ صرف سچے ہیں بلکہ آپ امین بھی ہیں، آپ کو صادق اور امین بھی پہچان۔ لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مینا، لیکن مانے کیوں نہیں، کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ لوگوں کی ملامت کے ڈر سے کہ بھتیجے کا دین موت کے ڈر سے قبول کر لیا۔ موت کے وقت بھی آپ آ گئے دعوت دینے کے لیے، ادھر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ روکنے کے لیے، آپ دعوت دینے کے لیے۔ تو جہاں بھی دعوت ہوگی وہاں روکنے والے بھی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ یہ صاف سیدھے چلتے رہو، بڑی رکاوٹیں ہیں، یہ آسان کام نہیں نبیوں والا۔ ادھر روکنے کی پوری کوشش کر رہے، باہر سے کیوں آتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں۔ سچی بات نہیں چھپاتے، تو حق کو جتنا مرضی چھپا لو،
سورج کو جتنا مرضی چھپا لو سورج نکل کے رہتا. وَصَدَقْتَ فِيهِ ثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارَ مُثَبَّتٍ. عورتیں کیا کہیں گی؟ یہ بھتیجے کے دین کو موت کے ڈر سے قبول کر لی. اتنا بڑا سردار ہو کر، سمجھدار ہو کر بھتیجے کے پیچھے رکھی. یہ مجھے عورتیں بھی تانا دیں گی، کفار کی عورتیں بھی تانا دیں گی، خاندان کی عورتیں بھی تانا دیں گی. لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مِينًا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، آپ کی دعوت قبول کر لیتا. تصدیق بھی ضروری، صرف پہچاننا ضروری نہیں ہے، اقرار کرنا ہی ضروری نہیں ہے، دل کی تصدیق بھی کرنا. تصدیق بالقلب اقرار باللسان. دل میں تصدیق ہو واقعی آپ سچے نبی ہیں، اور زبان سے اقرار، یہ بھی ضروری. تو ہمیں لوگ پہچانتے ہیں، سارے لوگ نہیں پہچانتے، کچھ لوگ پہچانتے. آپ کو سارے لوگوں نے پہچانا، کافروں نے بھی، مسلمانوں نے بھی. ہمیں صرف لوگ ہی پہچانتے ہیں، کائنات کی اور چیزیں نہیں پہچانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی ساری چیزوں نے پہچانا. آپ ماں کے پیٹ میں تشریف لائے تو اتنی عالمگیر بارش، آپ کے پیدا ہونے پر کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے. کنگروں کو بھی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فارس کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، جس کی پوجا کر رہے تھے ایران والے، وہ بھی بجھ گئی، آگ کو بھی پتہ چل. سورج بھی آپ کو پہچانتا ہے. غروب ہو کے آپ نے دوبارہ آنے کا کہا. چاند بھی آپ کو پہچانتا ہے، انگلی کے اشارے کو ہی سمجھتا ہے یہ کس کا اشارہ ہے، 2 ٹکڑے ہوں گے. ہرنی بھی آپ کو پہچانتی ہے، آپ سے التجا کرتی ہے کہ مجھے میرے بچوں کو پانی دودھ پلا دینے دو، مجھے شکار کر لیا گیا ہے، آپ مجھے سچا سمجھیں، مجھے کھول دیں تھوڑی دیر کے لیے، میں دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں. ہرنی بھی آپ کو پہچانتی. اونٹ بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، پتھر بھی آپ کو پہچانتے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی. لکڑی بھی آپ کو پہچانتی ہے، جس کی ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، وہ بھی رو رہا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. دیکھے جو تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی. دی طائروں نے تیری نبوت کی شہادت، بول اٹھے تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی. ایک میں ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی، حوریں بھی، فرشتے بھی، بشر بھی. واہ واہ تیری گرمی رفتار سر عرش، جل جاتے ہیں جس آگ میں جبریل کے پر بھی. سدرۃ المنتہا کو بھی پتہ ہے آپ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. آپ کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، بیٹا باپ کو بڑا ہو کر پہچانتا ہے، فوراً پہچانتا، لوگوں کے بتانے سے پہچانتا ہے. باپ بیٹے کو پہلے ہی پہچانتا ہے.
پیدا بھی نہیں ہوا، بھی نکاح سے پہلے ہی اس کے ذہن میں اس کا خیال ہوتا ہے میرے بیٹا پیدا ہو، اولاد پیدا ہوگی، نطفے سے ہی پہچانتا ہے، دلائل سے پہچانتا ہے، نکاح سے پہچانتا ہے، قرار حمل سے پہچانتا ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بیٹوں کو جیسے پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے۔ اور آدمی اپنے آپ کو بھی بڑا ہو کے پہچانتا ہے، یہ نہیں کہا تم جیسے اپنے آپ کو پہچانتے، یہ نہیں کہا بیٹوں کو جیسے بیٹی کو بھی نہیں کہا، بیٹی کو سارے لوگ نہیں پہچانتے، وہ تو اندر رہتی ہے۔ باپ جس کو کہتا ہے یہ باہر یہ میرا بیٹا ہے، سارے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ تو اہل کتاب جس کو کہہ دیتے وہ سارے آپ کو پہچاننے لگ جاتے، لیکن انہوں نے زبان سے کہا ہی نہیں، چھپا لیا۔ آپ کی شان حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو واضح نہیں کی، بلکہ اور مراد لے لوگوں کو ابہام میں ڈالنے کی کوشش، واضح نہیں کیا۔ ان سے اللہ نے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، لوگوں کو واضح کر کے بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس میں فیل ہو گئے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ معرفت جو ہے ان کو ملی تھی، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ نبی کے جیسے بیٹے کے دوستوں کو بھی آدمی پہچانتا ہے، دشمنوں کو بھی پہچانتا ہے، تو نبی کے دوستوں کو بھی ساری چیزیں پہچانتی، دشمنوں کو بھی ساری پہچان۔ سفینہ ایک صحابی تھی، ایک دفعہ لشکر سے واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو سامان دے دیا، اور بھی صحابہ نے اس کو سامان دے دیا، انہوں نے سارا سر کے اوپر لاد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت سفینہ، تو کشتی کی طرح ہے۔ تو ان کا نام ہی سفینہ پڑا۔ ایک دفعہ لشکر میں جا رہے تھے، لشکر آگے نکل گیا، وہ پیچھے رہ گئے، رستہ بھول گئے، اب کیسے لشکر سے ملوں، جنگل میں اکیلے۔ ایک شیر آ گیا، شیر آ گیا، انہوں نے کہا انا سفینہ مولا رسول اللہ، میں سفینہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ تو شیر فوراً دم ہلانے لگ گیا، آگے چل پڑا اور رستہ دکھانا شروع کر دیا، لشکر تک پہنچا دیا۔ آپ کے دوستوں کو بھی پہچانتے، شیر بھی پہچانتے، جنگل کے جانور بھی پہچانتے۔ صحابہ نے کہا ہمیں یہاں چھاؤنی بنانی ہے، اے جنگل کے جانوروں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے یہاں چھاؤنی ڈالنی ہے، تمہیں ہم یہ حکم دیتے ہیں 3 دن کے اندر یہ جنگل خالی کر۔ تو سارے اپنے بچوں کو لے کر نکلنا شروع، 2 دن کے اندر اندر ہی سب خالی ہو گئے۔ بھیڑیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھاتے ہوئے شرم آتی، ہمیں ہمارے لیے خود ہی حصہ مقرر کر دے، اللہ نے ہماری خوراک ہی یہ بنائی تو یہ اپنی خوشی سے ہمیں دے دیں، ہمیں حملہ کرتے ہوئے شرم آتی صحابہ کی بکریوں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ بھیڑیوں کا وفد آیا ہے، یہ کیا؟ اب تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے آپ تو نہیں دے سکتے، اپنے آپ ہم بکری کیسے دے دیں؟ تو آپ نے فرمایا چلو تم داؤ لگاتے رہو، تم بچاتے رہو۔ تو بھیڑیے بھی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے دشمنوں کو بھی جانتے ہیں۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی،
باپ کے کہنے پر جب اس کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی، اپنے بیٹوں سے، 2 بیٹوں سے، 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں تھیں، پہلے کافروں کے ساتھ بھی نکاح جائز تھا، تو اس نے کہا طلاق دے دو، تو اس نے طلاق بھی دی اور برا بھلا بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر۔ اب ابو لہب کو بھی ڈر ہے، اس کو بھی ڈر ہے، آپ نے بد دعا مجھے لگنی ہے۔ قافلے میں جاتے تو سارے قافلے والے ارد گرد ان کو درمیان میں اونچی جگہ لٹاتے، کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، سامان سارا درمیان میں رکھتے، اس کے اوپر اس کو لٹاتے، اتنی حفاظت کرتے۔ تو ایک دفعہ اس ایسے لیٹے ہوئے تھے، شیر آیا، سب کو سونگا اور اس کے پاس پہنچ گیا، اس کو سونگا اور اس کو چیر پھاڑ دیا، اور اس کو سارے لوگوں میں آپ کے دشمن کا پتہ لگ گیا، اس کو بو سونگی، لیکن اس کا گوشت نہیں کھایا کہ نبی کے دشمن کا گوشت بھی نہیں کھانا، اتنا پتہ۔ تو اللہ نے ہمیں امت میں پیدا کر، شکر کرے، ان کو پہچانتے تھے، مانے نہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے۔ ابو طالب پہچانتے تھے، ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین واپس آئے اور یہ آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس آیت سے پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، اللہ ہے مختار کل۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم، أنت خير الراحمين۔